جی ناظرین، احساس قربانی اپیل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، یہ نشست رکھی گئی ہے احساس فاؤنڈیشن کے کاموں کے حوالے سے تفصیلات آپ تک پہنچانی ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں بھی ہم نے گفتگو کی احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے کہ احساس فاؤنڈیشن اجتماعی قربانی کی سہولت تمام دیکھنے والے ناظرین تک پہنچا رہا ہے۔ آپ چاہے پاکستان میں ہوں، پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں ہوں، آپ احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے قربانی کرنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے طریقہ کار بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور اگر آپ اپنی رقوم بھیجنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کار بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور قربانی ناظرین ایک ایسی رب تعالیٰ کی عطا کردہ عبادت ہے کہ قربانی اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا ثواب اپنی جگہ پر موجود ہے۔ قربانی کرتے ہوئے ہم بہت سی اچھی نیتوں کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں، ہم ایثار کو شامل کر سکتے ہیں، جو کہ اسلام کا ایک بہت ہی خوبصورت چہرہ ہے، جو ایک حسن ہے، اسلام کے چہرے کا ایک حسن ہے۔ یہ ایثار اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اپنے ہم مذہبوں کے لیے، اپنے ہم وطنوں کے لیے ہم قربانی کریں۔ ہم اپنے لیے تو قربانی کرتے ہیں، ہم اللہ کا لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ ہم پریویلیج طبقہ ہیں، رب تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سے ہم وطن، ہمارے بہت سے ہم مذہب، ہمارے بہت سے بھائی، ہماری بہت سی بہنیں رب تعالیٰ کی نعمتوں کو ان معنوں میں استعمال نہیں کر سکتے جن معنوں میں ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں۔ ہم قربانی کرتے ہیں ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمارے آس پاس تقریباً تمام ہی لوگ ویل اسٹیبلشڈ ہوتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اچھے سوسائٹی میں موو کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس قربانی کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی ہے، رب تعالیٰ نے ہمیں اتنی سہولت دے رکھی ہے، تو ہم ایک قربانی کوشش کر کے احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی کر لیں۔ پوری گائے کر سکتے ہوں، گائے کر لیں، ایک حصہ لے سکتے ہوں، ایک حصہ لے لیں۔ تو احساس فاؤنڈیشن ایک چینلائزڈ انداز میں یہ کام کرتا ہے۔ دور دراز کے علاقوں میں جہاں ہم انفرادی طور پر نہیں پہنچ سکتے، احساس فاؤنڈیشن چونکہ اجتماعی طور پہ یہ فریضہ سر انجام دیتا ہے، تو ان دور دراز علاقوں تک احساس فاؤنڈیشن کی رسائی ہے۔ آپ کا شامل کیا گیا وہ حصہ احساس فاؤنڈیشن وہ گوشت ان لوگوں تک بھی پہنچا دے گا جہاں پہ عمومی حالت میں پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دور دراز کے علاقے ہیں، پہاڑوں پہ لوگ رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، 20 گھروں پہ مشتمل گاؤں ہے، 50 گھروں پہ مشتمل گاؤں ہے۔ تو اگر ہمیں یہ سہولت میسر ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی فراخی ہمیں دے رکھی ہو، تو ایک حصہ، 2 حصے، 3 حصے، جس قدر ممکن ہو سکے احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ اجتماعی قربانی کے اس عمل میں آپ شریک ہوں۔ احساس فاؤنڈیشن اپنے فارم ہاؤسز میں جانوروں کو تیار کرتا ہے، ان کی نگہداشت کرتا ہے، ان کو سارا سال بہترین انداز میں پروان چڑھاتا ہے کہ قربانی کے وقت جس طرح سے حکم ہے کہ اچھا اور خوبصورت جانور راہ خدا میں قربان کرو، کیونکہ خدا تک نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، نہ اس کا چمڑا پہنچتا ہے۔ خدا تک جو چیز پہنچتی ہے وہ ہماری اور آپ کی نیتیں ہی ہیں۔ تو ہم اچھی نیتوں کے ساتھ اچھے جانوروں کو راہ خدا میں قربان کریں، پھر اس میں ایثار کا جذبہ بھی شامل کر لیں کہ ہمارے جو ہم وطن، جو ہم مذہب اللہ کی اس نعمت کو استعمال کرنے سے محروم ہے، کم از کم سال کے 1 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ وہ ان نعمتوں کو ہماری وساطت سے استعمال کر لیں۔ تو آپ آگے بڑھیں، احساس فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں۔ اور یہ تو بات ہو گئی گوشت کے حوالے سے کہ قربانی کی ان گوشت کو مختلف علاقوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ احساس فاؤنڈیشن دیگر بہت سے شعبہ جات ہیں جس میں سرگرم عمل ہے۔ احساس فاؤنڈیشن کے شعبہ جات کے حوالے سے بات کروں تو ایک بہت اہم شعبہ طلبہ کرام کی رہنمائی بھی ہے۔ طلبہ کرام کو کتابوں کی دستیابی بھی ہے، ان کی یونیفارم کی ارینجمنٹس بھی ہیں، ان کو وظائف کی فراہمی بھی ہے۔ بہت سے علاقوں میں اسکولوں کی تعمیر ہے، مدارس کی تعمیر ہے، اور احساس فاؤنڈیشن اس میں کوئی تفریق نہیں کرتا کہ اسکول بنانا ہے یا مدارس بنانے ہیں، یہ دینی تعلیم ہے، یہ عصری تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے۔ تعلیم میں تو کوئی فرق نہیں ہے، تعلیم میں تو کوئی تفریق نہیں ہے۔ نبی کریم نے ہم سے کہا تھا آج سے 1400 سالوں پہلے کہ علم حاصل کرو، خواہ اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو یقینی طور پہ اس وقت چین کسی اسلامی علم کا مرکز نہیں تھا۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ علم تو بس علم ہے، اور علم تو انبیاء کی میراث ہے، ہم نبیوں کے وارث ہیں۔ اسی علم کی ترویج کے لیے احساس فاؤنڈیشن اپنا کردار ادا کرتا ہے، اسکولوں کی تعمیر کر رہا ہے، مدارس کی تعمیر کر رہا ہے، اور یہی وہ کلیہ ہے، یہی وہ ضابطہ ہے جس کے ذریعے قومیں ترقی پاتی ہیں۔ تو اگر آج ہم احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے طلبہ کرام کی آبیاری کا، طلبہ کرام کو سہولتیں پہنچانے کا بیڑا اٹھائیں گے تو کل یقینی طور پہ یہ لوگ آگے جا کے ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے، وہ وقت آئے گا جب ہمارا ملک بھی، پاکستان بھی دنیا کے ترقی یافتہ قوموں میں ایک بار پھر سے شامل ہوگا۔ ہمارے اسلاف کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جب رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا میں عروج عطا کیا تو اس کے پیچھے یقینی طور پر یہی چیز کار فرما تھی کہ اس وقت کے جو مسلمان تھے انہوں نے علم میں کوئی تفریق نہیں کی، انہوں نے علم میں الگ الگ
علم کو دو حصوں میں نہیں بانٹ دیا. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. تو جن لوگوں نے وہ ایک جملہ ایسا ہے کہ کہنے میں اچھا بھی نہیں لگتا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، اور آج کے ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ یقینی طور پہ اس بات کی اہمیت کو سمجھ رہے اور ہمیں اس بات کی تلقین بھی کرتے ہیں، رہنمائی بھی فرماتے ہیں کہ علم بس علم ہے، چاہے جس بھی صورت میں ہے وہ ہمارا علم ہے، اور اس علم کی ترویج کے لیے احساس فاؤنڈیشن اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اس کے علاوہ وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے بات کی، پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے ہم نے بات کی، مساجد کی تعمیر کے حوالے سے بات کی، اور ایک بہت اہم شعبہ سادات کرام کی خدمت بھی ہے جو آپ کے دیے گئے عطیات کے پیسوں میں سے احساس فاؤنڈیشن کرتا ہے. اور یہ تو وہ شعبہ ہے کہ جس میں دینے کے بعد آپ نے رب کا شکر بجا لانا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس قابل کیا. آپ دے کر سادات کے اوپر کوئی خدا نہ خواستہ احسان نہیں جتا رہے، بلکہ یہ آپ خود پر احسان کر رہے ہیں. کل بروز قیامت اگر نبی کریم نے ہم سے سوال پوچھ لیا کہ بتاؤ میرا خانوادہ مشکل میں تھا، تم نے اس کے لیے کیا کیا، جواب کیا ہوگا؟ کل فاطمۃ الزہرا نے بروز قیامت ہم سے پوچھ لیا کہ میرے بیٹے بیٹیاں دنیا میں مشکل حالات میں تھے، تمہیں رب تعالیٰ نے بہت فراخی دے رکھی تھی، تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ تب ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اور سادات کرام کی خدمت تو اپنے لیے باعث شرف سمجھ کے کرنا چاہیے، باعث فخر سمجھ کے کرنا چاہیے، اور خدا کی توفیق ہی سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر اور بہت سے شعبہ جات ہیں جس میں احساس فاؤنڈیشن سرگرم عمل ہے. اگر آپ احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے یہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اسکرین پر ہمارے ہاٹ لائن نمبرز موجود ہیں، اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں. آپ آن لائن ٹرانسفر کے تھرو، چیک کے تھرو، بینک ڈپازٹ کے تھرو، رقم کی منتقلی کے کسی بھی ذریعے سے آپ یہ رقم ہمیں پہنچانا چاہیں، آپ بذات خود تشریف لانا چاہیں، ہمارے آفیسز کھلے ہیں 24/7. ہمارے نمائندے ٹیلی فون لائنز پر موجود ہیں، آپ رابطہ کر کے اپنی رقم چاہے جس بھی ذریعے سے ہمارے نمائندوں تک پہنچا سکتے ہیں. اس سال کے لیے جو ریٹ لسٹ ہے اسکرین پر بھی موجود ہے، میں آپ کی آسانی کے لیے ایک بار پڑھ بھی دیتا ہوں. اگر آپ پاکستان میں قربانی کرنا چاہتے ہیں اور گائے میں ایک حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $80 کے ساتھ آپ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں پہ یہ بات واضح رہے کہ جو رقم ہے $80 چونکہ دنیا کے اور دیگر بہت سے ممالک ہیں جہاں کی کرنسی اس کرنسی کا نام ڈالر ہے، کینیڈین ڈالر بھی ہوتا ہے، آسٹریلین ڈالر بھی ہوتا ہے. آپ جس بھی ملک سے یہ تعاون کریں تو اس بات کا دھیان رہے کہ اس رقم کو $US میں ٹرانسفر کر کے اس کے مساوی جو رقم بنتی ہو اس رقم کے ساتھ تعاون کی جائے. اگر آپ $80 کو آپ جس بھی ملک میں رہتے ہو کینیڈین ڈالر میں ٹرانسفر کنورٹ کر لیں، یا آسٹریلین ڈالر میں، یا اور کسی کرنسی میں، UK پاؤنڈ اگر آپ UK میں رہتے ہیں، رقم جو آپ نے ٹرانسفر کرنی ہے وہ $US میں کرنی ہے. اگر آپ پاکستان میں مکمل گائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $560. پاکستان میں بکرا کرنا چاہیں تو $175. قربانی کی سہولت احساس فاؤنڈیشن انڈیا میں بھی وہاں کے مقامی NGOs کے ساتھ تعاون کر کے دیتا ہے. اگر آپ انڈیا میں گائے میں ایک حصہ لینا چاہیں تو اس کے لیے $37. انڈیا میں آپ مکمل گائے کرنا چاہیں تو اس کے لیے $259. اگر آپ بکرا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $200 ہیں. قربانی کی یہ سہولت جموں کشمیر میں بھی مہیا کی جاتی ہے، پاکستانی کشمیر میں بھی اور انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں بھی. اور کشمیر آپ جانتے ہیں یہ دنیا کا وہ خطہ ہے جو ہمارے دل سے ویسے ہی قریب ہے جیسے ہمارا یہ مملکت پاکستان ہمارے دل سے قریب ہے. اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ بھی بڑا مقدس رشتہ ہے. ہم ان کی ریلیوں میں، ان کے تحریکوں میں، ان کے جلسوں میں، جلوسوں میں ہم دیکھتے ہیں یہ فلک شگاف نعرے لگاتے ہیں، پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. یہ اسی نعرے کے ساتھ، اسی کلمے کے ساتھ ہم سے جڑے ہیں. ان کا کوئی جوان شہید ہوتا ہے تو اس کے لیے باعث فخر ہوتا ہے کہ وہ قومی پرچم میں، پاکستان کے سبز ہلالی پرچم میں لپٹ کر دفن ہونا اپنے لیے فخر سمجھتا ہے. وہاں کی مائیں جب ان کا کوئی بچہ شہید ہو جائے، راہ خدا میں آزادی کی اس جنگ میں مارا جائے، تو ان کی مائیں بھی فخر سے کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی غم نہیں ہے اس بات کا. وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک بڑا ہی مقدس رشتہ ہے. اگر آپ جموں کشمیر میں یہ قربانی کرنا چاہیں اور وہاں پہ یقینی طور پہ چونکہ وہ حالات جنگ میں ہے، قسمہ پرسی زیادہ ہے، مصیبتیں زیادہ ہیں، مشکلات زیادہ ہیں وہاں پہ، اگر آپ وہاں پہ قربانی کرنا چاہیں اور بھیڑ میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $225 کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں. جموں کشمیر میں چونکہ سوشو پولیٹیکل وجوہات کی بنیاد پر کسی دوسرے جانور کی قربانی نہیں کی جاتی، احساس فاؤنڈیشن وہاں پر صرف بھیڑ کی قربانی کی سہولت دے رہا ہے، جس کے لیے آپ $225 کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے
دیگر تفصیلات بھی آپ تک پہنچائیں گے. اور ہمارے ساتھ مہمان کرام جو موجود، ہم چاہیں گے کہ ان سے بھی اس حوالے سے جانے چکے یہ بھی کافی عرصے سے احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑے ہیں، احساس فاؤنڈیشن کے کاموں کو دیکھ رہے ہیں اور قربانی کے معاملات بھی دیکھتے رہے ہیں. اور جب رمضان میں ہم فطرہ اور دوسرے حوالوں سے، زکوٰۃ کے حوالے سے تعاون کرتے ہیں، ان چیزوں کو بھی یہ فرسٹ ہینڈ نالج رکھتے ہیں. تو ہم علماء کرام سے بھی یہ سوال کریں گے. علامہ صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جو خود دیکھا ہے، جو آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے، وہ ناظرین سے شیئر کیجئے کہ احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے آپ کے اپنے تاثرات جو کہ تجربے کی بنیاد پر ہوں، دیکھا ہوا نہ ہو، سنا سنایا نہ ہو، آپ کے اپنے تجربے پر مبنی ہو، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. بہت بہت شکریہ. میں بالکل آپ نے بجا فرمایا، چونکہ کئی سالوں سے ہم وابستہ ہیں اور یہ ٹیلی تھون آج پہلی بار نہیں کر رہے، کئی سالوں سے الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو ہم نے جو خود بات دیکھی وہ یہ دیکھی جو میں نے پہلے بات ذکر کی کہ کریڈیبلٹی، ٹرانسپیرنسی اور ٹریک ریکارڈ. کام نظروں کے سامنے ہے، میری بھی نظروں کے سامنے رہا، پوری دنیا کی نظروں کے سامنے ہے کہ آپ کی جانب سے جو چیز آ رہی ہے وہ جس بندے تک پہنچانا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچ جاتی ہے. اچھا، یہاں پر میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں نام رکھا گیا ہے احساس، یعنی احساس کے لیے کچھ محسوس کرنا ضروری ہے، اور احساس کا مطلب ہی فیلنگ ہے. یعنی اس ادارے نے، اور یہ ایک اور پوائنٹ یہاں پر ایڈ کر دوں کہ دیکھیں ہمیشہ ویلفیئر کی جب بات ہوتی ہے نا تو بہت سے ایسے لوگ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں جو ویلفیئر کی بنیاد پہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ اس کو جو پورا خانوادہ چلا رہا ہے وہ آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے. دے ڈو ناٹ نیڈ اٹ ایٹ آل کہ وہ اس کی بنیاد پر بڑے ہوں. تو پہلا تو یہ فیکٹر سامنے آ گیا کہ وہ آلریڈی اسٹیبلش ہیں. یعنی آپ نے کلیہ دے دیا جی کہ ان کا اپنا جو ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں ان کا اپنا کچن تو سیف ہو نا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے، ورنہ ویلفیئر ہی ان کو پھر بڑا بنا دیتا ہے. تو یہاں پر بالکل اپوزٹ معاملہ ہے. یہاں پر وہ خود اسٹیبلش ہیں، وہ کاروبار والے حضرات ہیں، اللہ نے بہت انہیں نوازا ہے، اس کے باوجود وہ اس پلیٹ فارم کو آگے لے کر چل رہے ہیں. تو احساس کی میں نے بات کی، اس کا مطلب ہے فیل کرنا. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز فرمایا، اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا، تو دیکھیں جب کلمے کی دعوت پہنچانا شروع کی تو کلمے کے اندر بھی ایک فیلنگ ہے. یعنی اللہ رب العزت کو ایک ماننا، جب بندہ اللہ کو ایک مانتا ہے تو وہ فیلنگ انسان پر طاری ہوتی ہے اور وہ اس کے عمل کے اندر ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہاں پر میں ایک واقعہ شیئر کروں گا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے، اور اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے کہ آپ کی زیارت کریں. تو میری بھی خواہش تھی کہ میں بھی آپ کی زیارت کروں. تو آپ فرماتے ہیں میں زیارت کے لیے گیا. اب آپ ذرا کلمات سنیں عبداللہ بن سلام کیا فرماتے ہیں، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ الْكَذَّابِ. جب میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، ایک نظر آپ کے رخ انور پہ پڑی تو میں ایک آن میں پہچان گیا کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ سچے کا چہرہ ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ آپ کی صداقت پر، آپ کی نبوت پر سب سے بڑی دلیل تھا. پھر آگے فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بات فرما رہے ہیں، کوئی گفتگو کر رہے ہیں. وہ کیا تھی؟ وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو آپ سامنے رکھیں اور آج کا کرائٹیریا اور آج کا جو سینیریو سے میچ کریں. آپ فرما رہے تھے ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. پہلی بات تو یہ ردیف اور قافیے کی بنیاد پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ اس کو قافیہ وار رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے. فرمایا کہ اے لوگوں سلام کو عام کر دو، پہلی بات. نمبر 2 اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانے کی ترغیب دے دی. فرمایا وصلوا باللیل، اور رات کے وقت میں عبادت کرو، نماز پڑھو، لوگ سوتے ہوں، تدخلوا الجنۃ بسلام، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تربیت فرما رہے ہیں، تربیت کے دوران فرما دیا کہ کھانا کھلانا ہے. اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ بزرگان دین کا یہی وتیرہ رہا. ہمیشہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کھانا کھلایا ہے، کھانے کی ترغیب دی ہے. تو ایک وہ روٹی کا لقمہ اور وہ کھانا جب جاتا ہے بھوکے کے پیٹ میں تو آپ سوچیں وہ کیا فیلنگ ہوتی ہے اس کی. اور وہ فیلنگ جب ہمارے لیے اجر و ثواب کی صورت میں سامنے آتی ہے اور پھر اللہ رب العزت دنیاوی اور اخروی اعتبار سے ہمیں نوازتا ہے تو پھر ہماری کیفیت کیا ہو جاتی ہے. تو یہاں احساس کے پلیٹ فارم سے الٹیمیٹلی یہ لوگ سرو ہو رہے ہیں، قربانی ہو رہی ہے اور وہ گوشت تقسیم ہو رہا ہے تو صرف یہ لوگ ہو رہے ہیں. تو آپ سوچیں جب وہ بھوک کے اندر کہ جب وہ کھانا تیار بھی نہیں کر سکتے، اور یہ بھی اس میکینزم میں شامل ہے کہ تیار کر کے بھی دیا جاتا ہے کھانا. تو آج آپ مہنگائی کے معاملات دیکھ لیں کہ آپ گوشت دے بھی دیں تب بھی پرابلم ہے اس بندے کے لیے، پکا نہیں سکتے، کہاں سے کیسے پکائے گا، کیسے مینج کرے گا، وہ پکانا زیادہ مہنگا پڑ گیا لوگوں کو. تو الحمدللہ یہ سہولت بھی یہاں پر موجود ہے. تو کیوں نہ پھر ایسی فیلنگ کا حصہ بن لیا جائے جس فیلنگ سے انسانوں کو بنایا جا رہا ہے، ان کی بھوک کو مٹایا جا رہا ہے، افلاس کو دور کرنے کا ذریعہ بننے. اور ایک بات ایڈ کر دوں
کہ دیکھیں عمران صاحب بات یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر شر بھی اپنا کام کر رہا ہے, ایسا ہی ہے, شر کی قوتیں اپنا بھرپور کام کر رہی ہیں, تو جب خیر کی قوتیں کام کر رہی ہوں تو ان کے ساتھ جڑنا چاہیے کہ یہ خیر کی قوتوں کے لیے ان کے ہاتھ موٹیویشن مضبوط کا, کرنا چاہیے, بالکل موٹیویشن کا باعث کیونکہ یہ ایک جنگ تو ازل سے جاری ہے نا, خیر و شر کی جنگ ازل سے ہم نے جاری ہے, اپنی لکیر بڑھانی ہے, ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس جانب ہونا ہے, بالکل ہم نیوٹرل نہیں ہو سکتے اس معاملے میں, آپ کو ہمیں کسی نہ کسی ایک طرف جو ہے وہ ہونا پڑے گا. علامہ صاحب آپ سے بھی احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے گفتگو کریں گے, لیکن یہاں پہ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں شامل کرتے ہیں, جس کے لیے میں گزارش کروں گا رضوان صاحب سے کہ آپ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں. مرحبا شیخ ابرار کے پاس, مرحبا چلیں گے شیخ ابرار کے پاس, انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس, انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس آقا, پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس. ہیروئی سیاہ ہے گناہگاروں کے سردار کے پاس, ہیروئی سیاہ ہے گناہگاروں کے سردار کے پاس. دونوں عالم کی بھلائی کا سالی بن کر آقا, دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس, ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس. میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا, میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا. نکوکار کے پاس
देख लो अल्लाह के पास आज चलेंगे शेख अबरार के पास इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे सरकार के इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कदम की जब नज़र होगी मदीने हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीने हम भी देखेंगे। प्रोग्राम में गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से जोड़ेंगे। अल्लामा साहब आपसे भी एहसास फाउंडेशन के हवाले से जानना चाहेंगे। आप भी माशाअल्लाह काफ़ी अरसे से ट्रांसमिशन के साथ भी जुड़े हैं, एहसास फाउंडेशन के साथ भी जुड़े हैं। क्या तजुर्बा रहा आपका एहसास फाउंडेशन के हवाले से? जो ज़ाती तजुर्बा हो वो शेयर कीजिएगा। देखें, हमारे अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरत और जामे बात इरशाद फरमाई कि जब तक किसी इदारे से बंदा एतमाद उसके साथ नहीं होता वो उसके साथ नहीं जुड़ता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा बड़ा काबिल एतमाद इदारा है कि बड़े बड़े उलमाए कराम इस इदारे से वाबस्ता हैं कि जिन्होंने ये एक बहुत अच्छी दलील है। जिन्होंने हर मौक़े पर सरपरस्ती भी फरमाई है और हर मौक़े पर उनका साथ भी दिया है। तो जिस इदारे के साथ जिस वेलफेयर्स के साथ उलमाए कराम वाबस्ता हों तो यकीनन वो काबिल एतमाद जो है इदारा होता है। तो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है तमाम जो है वो सुनने वालों को इस इदारे पर ज़र्रा बराबर भी शक नहीं करना चाहिए, बल्कि अंधा एतमाद करके इस इदारे के साथ अपना ताउन करना चाहिए। और जहाँ तक एहसास की बात है, एहसास एक नेमत है और जिस इंसान के अंदर एहसास नहीं तो गोया वो जीता जागता जो है वो मुर्दा है कि उसमें किसी किस्म का एहसास नहीं। एक इंसान भूखा है और उसके पास उसकी भूख मिटाने के लिए कुछ है लेकिन वो उसे नहीं दे रहा, तो आप ज़रा सोचिए कि उसके अंदर एहसास मर चुका है। तो इसी शरीयत मुताहरा ने एहसास को उजागर करने के लिए कई मौक़े पर जो है वो मुसलमानों के इस एहसास को उजागर के कई मौक़े पर फरमाया कि एक मौके पर फरमाया कि लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि उस वक्त तक तुम नेकी को नहीं पहुँच सकते जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ राह खुदा में खर्च ना करो। तो पता चला कि इंसान जिस चीज़ से मोहब्बत करता है, जिस चीज़ को पसंद करता है, वो अपने मुसलमान भाई के लिए भी खर्च करे। इसी तरह हुज़ूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम वो चीज़ जो अपने लिए पसंद करते हो दूसरे मुसलमान के लिए पसंद ना करो। तो ये एहसास को उजागर करने के लिए कुरान में भी बयान फरमाया, हदीस पाक में भी बयान फरमाया, ताकि मुसलमान में एहसास पैदा हो कि जो चीज़ हम पसंद कर रहे हैं क्या हम वो दूसरे मुसलमान को नहीं दे सकते? यकीनन दे सकते हैं। उसको उसकी जब ज़रूरत है तो हमें चाहिए कि हम अपनी मुसलमान भाइयों की ज़रूरत को पूरा करते हुए जितना भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया, ये नहीं कि जो है वो हद से ज़्यादा हम दे दें और अपने पास कुछ ना रहे, बल्कि ईमान भी कामिल रखते हुए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अगर एक भी अल्लाह की राह में देंगे, कि हदीस पाक में आता है कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की राह में एक देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस एक की इस कदर परवरिश फरमाता है, इस तरह परवरिश फरमाता है जिस तरह गांव देहातों में आपने देखा होगा कि एक बकरी के बच्चे की या एक जो है वो बछड़े की परवरिश की जाती है और वो उससे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला मुसलमान के इखलास से एक दिए हुए की इस कदर परवरिश फरमाता है। कल बरोज़ क़यामत जब बंदा अपने एक दिए हुए के आमाल की जज़ा को देखेगा कि इस कदर बड़ा इसका अजर सवाब है, तो पूछेगा तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि तूने मेरी राह में एक दिया था लेकिन इखलास के साथ दिया था, आज इसका सवाब तेरे लिए ये एक बड़े अजर सवाब की सूरत में दिया जाता है। तो इसीलिए जब बंदा जिसकी जितनी इस्तिताअत हो, चाहे वो चंद रुपए उसके पास हैं, वो भी इस एहसास में अपना हिस्सा मिलाना चाहे तो बिल्कुल पीछे ना हटे, बल्कि एक रुपया भी अगर कोई शख्स देगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे इखलास की बरकत से दुनिया में भी उसका नेमुल बदल अता फरमाएगा, आखिरत में तो बेशुमार अल्लाह ताला नेमतें अता फरमाएगा। बहुत ही खूबसूरत बात अल्लामा साहब ने की, और एहसास नाम ही इतना खूबसूरत है, नाम ही इतना प्यारा है, और मुझे तो ये लगता है कि ये एहसास ही है जो आदमियत को
इंसानियत के दर्जे तक पहुंचाती, वरना तो फस्तायत है। और इंसान बनना, गालिब साहब ने कहा था कि बस के मुश्किल है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। तो ये इंसानियत के दर्जे तक पहुंचना ये भी एक जान जोखम का काम है। मौला अली का एक कौल याद आता है कि इंसान की कीमत का अंदाज़ा उसके एहसास से जिम्मेदारी से लगाओ। ये लोग भी हमारी जिम्मेदारियों में आते हैं। हम इस गफलत में ना रहें कि हमसे सिर्फ नमाज, रोज़े, हज और ज़कात के बारे में ही पूछा जाएगा। ये जो डिपेंडेंट्स हैं हमारे ऊपर, ये जो महरूम तबका है, हमसे इन बारे में भी, इन हवालों से भी हमसे पूछा जाएगा। तो ये भी हमारी जिम्मेदारियों में आते हैं और हमें इनकी जिम्मेदारियों का एहसास करना है, इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी। प्रोग्राम में जो हमारा मौजू था हज के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, उसी हवाले से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अल्लामा शर्जील साहब आपकी जानिब आऊँगा। और हमने बात की थी अशरे के हवाले से, उसमें एक ज़िमनी सवाल मज़ीद ऐड करूँ कि इसमें नबी करीम की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है कि इस अशरे में नबी करीम की ज़िंदगी में या सहाबा कराम की ज़िंदगी में कि वो बिलखुसूस किन इबादात का ज़्यादा एहतमाम किया करते थे इस अशरे में। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन, एक तो वो हमारा मयार है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया तो बस हमारे लिए फरमान और आपका कह देना काफ़ी है। और फिर दूसरी चीज़ जो सुन्नत में शामिल है वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपना अमल है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खसाइस में शामिल होती हैं, यानी वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मखसूस होती हैं, और वो हर चीज़ पर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो जो खसाइस वाली बात है वो उम्मत के लिए नहीं होते। जैसे वो रोज़े की मिसाल, एक सौम विसाल की हम बात करेंगे, पैदर पे बग़ैर ब्रेक के रखना, तो ये हमारे लिए नहीं है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार वाज़े फरमाया था कि अल्लाह मुझे खिलाता है, वही मुझे पिलाता है, तो तुम्हारा मामला मेरे जैसा नहीं है। ऐसा ही है। तो ये रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी शान है। तो ये खसाइस के मामला कुछ ऐसे होते हैं जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात तक ख़ास हैं। अलबत्ता वो सुनन जिसमें आप वाज़े फरमा दें कि जिसको अमल करना है वो हमारे लिए मशरू हो जाती है। अच्छा, मुख्तलिफ कुतुब अहादीस के अंदर ये रिवायत भी मौजूद है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िलहज के अशरे के इब्तिदाई 9 दिन यानी 9 ज़िलहज तक रोज़े रखा करते थे। अच्छा। और उसी रिवायत के अंदर ये जिक्र भी है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर माह में 3 रोज़े रखा करते थे। ठीक। और जो चूँकि आखिरी वक्त जो गुफ्तगू हुई अल्लामा साहब ने फरमाई उसमें रोज़ों की फजीलत पे बात हुई, तो उसमें ये मैं रिवायत ऐड कर दूँ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, और मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस मौजूद है और सियाह सित्ता की मुख्तलिफ कुतुब में भी मौजूद है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अरफा का जो रोज़ा है, 9 ज़िलहज का रोज़ा, आप फरमाते हैं कि इसके बारे में मेरा ये गुमान, मैं उम्मीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रखता हूँ कि ये वो रोज़ा है कि जिसकी बरकत से अगले साल के और पिछले साल के गुनाह माफ़ हो जाए। अल्लाह अकबर। तो ये अरफा तो लाजमी तौर पे रखा जाए। और यहाँ पर ये उन लोगों के लिए भी पैगाम है जिनमें कुर्बानी करने की, जिनके पास इस्तिताअत नहीं है, जो कुर्बानी नहीं कर सकते, कुर्बानी उन पर वाजिब नहीं है, तो उन पर तो लाजिम है। यहीं पे नाज़रीन के लिए कि जो अरफा का रोज़ा है, जो लोग हज के लिए गए हैं सिर्फ वही रख सकते हैं या उमूमी तौर पे? ये तो देखें, ये तो तोहफा है ना, ये तो तोहफा है तमाम मुसलमानों के लिए यहाँ पर। यानी अभी तो हम हुज्जाज की बात ही नहीं कर रहे, हम तो आम मुसलमानों की बात कर रहे हैं। कुर्बानी की बात अगर आप देख लें कि अगर किसी में कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं है और उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, तो वो इन दिनों को कसरत के साथ जिक्र अस्कार में गुजारे। ठीक। क्योंकि वो तमाम रिवायात जो इन दिनों की इबादत की फजीलत में वारिद हुई वो उससे पूरा नफा उठाए। यानी जैसे कि अल्लामा साहब ने उस रिवायत का जिक्र किया कि ये तो वो दिन है कि जिनमें एक दिन का रोजा रखना पूरे साल के रोजे के बराबर है। कसरत के साथ जिक्र अस्कार अल्लाह रब्बुल इज्जत को जितना इसमें महबूब है, अमल साले का जिक्र है हदीस में कि अमल साले जो इन 10 दिनों में अल्लाह को महबूब है वो और दिनों में नहीं है, तो इसमें कसरत के साथ इससे फायदा उठाया जाए। और फिर आगे जाकर जो 9 ज़िलहज से तकबीर तशरीक पड़ी जाती है 13 ज़िलहज तक, उसकी असर की नमाज तक, हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इसका जरूरी तौर पे एहतमाम किया जाए। ये वो अमाल हैं जो नबी जो हर बंदा फरमाया करते थे। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे प्रोग्राम में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल करेंगे और मैं गुजारिश करूँगा आतिफ कादी साहब से कि वो बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश करें। कलाम जो पेश करना चाह रहा हूँ वो ये कि आप सबको पता है जो एक दफ़ा खाने काबा से होकर आ जाता है, उस पाक सरज़मीन से होकर आ जाता है, तो उसके बाद उसकी क्या कैफियत होती है। तो फिर जब वो दोबारा नहीं जा पाता तो फिर वो इन दिनों में इन लम्हात को जो है बहुत तलब करता रहता है। तो एक बहुत खूबसूरत कलाम जो रह गए, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको जो सुन रहे हैं और जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं, अल्लाह ताला सबको बाद अब हाज़िर नसीब फरमाएँ। और इंशाअल्लाह ये कलाम मैं पेश कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद खुशा
وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا، زبان خاموش تھی، دل محو التجا میں تھا، زبان خاموش تھی، دل محو التجا میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک، در کرم پہ صدا دے رہا، عاشقوں سے در کرم پہ صدا دے رہا، جو ملتزم پہ کھڑے تھے، میں ان گداؤں میں تھا، جو ملتزم پہ کھڑے تھے، میں ان گداؤں میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک، گزارش کی انتہا میں تھا، خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا، خوشا وہ دل حرم پاک، تابا کرتا
سما جیسے میرے پاؤں میں تھا جہان عرض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا خوشا وہ دل حرم پاک اور مجھے یقین ہے میں پہ بلایا جاؤں گا مجھے یقین ہے بلایا جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا خوشا وہ دن حرم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت منظر نگاری کی ہے کیا خوبصورت منظر کشی کی ہے اس پرکیف فضاؤں کی اور یقیناً جو لوگ ہو آئے ہیں یا کسی اور ذریعے کے ٹیلی ویژن کے ذریعے یا کسی اور دیگر ذرائع سے انہوں نے ان منظروں کو دیکھ رکھا ہے تو اس کلام کے ساتھ ہی ساتھ وہ بھی اس کیفیت میں کھو جائیں گے زندہ باد بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا اور بہت ہی دل سے پیش کیا خوش رہیں سلامت رہیں ناظرین پروگرام میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور علامہ صاحب کی جانب جائیں گے علامہ صاحب آپ یہ ارشاد کیجیے گا کہ جب حج کا مہینہ آتا ہے تو یا اس سے پہلے بھی قافلے جو ہے وہ عازم سفر ہوتے ہیں مکۃ المکرمہ کی جانب اور مکۃ المکرمہ کی اپنی ایک اہمیت ہے مکۃ المکرمہ کی ایک باقی دنیا کے دیگر خطوں سے ایک الگ اہمیت ہے وہ اہمیت مکۃ المکرمہ کی کیا ہے اور کیوں اس کو یہ فضیلت حاصل ہے کیوں حاصل ہے وہ تو عمومی طور پہ لوگ جانتے ہیں لیکن وہ فضیلت ہے کیا دوسرے شہروں کے مقابل بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو ابھی تک اس کلام میں ہی گم ہوں حتیم میں میرے سجدوں کی کیفیت تھی عجب جبھی زمین پہ تھی ذہن کہکشاؤں میں تھا سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی جو وہاں سے ہو کر آ جاتا ہے تو جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے تو یقیناً وہ کیفیت بن جاتی ہے کہ وہ طواف کا منظر وہ حتیم میں سجدوں کا منظر وہ غلاف کعبہ سے پکڑ کر اپنے گناہوں سے نادم ہو کر بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گریہ اوزاری کرتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی کو اس کی ادا اس قدر پسند آتی ہے تو جب ہی فرمایا کہ جو حج سے واپس آتا ہے اور واپس آنے کے بعد اس حج میں اس نے کوئی نافرمانی نہ کی ہو اس حج میں اس نے کوئی بیہودہ بات نہ کی ہو تو گویا وہ ایسا پلٹ کر آتا ہے گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اور ایک اور حدیث میں حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حج مبرور کی جزا بہشت کے علاوہ کچھ نہیں ہے, یعنی اس کی جزا جو ہے وہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو مکۃ المکرمہ ہو یا مدینۃ المنورہ ہو بڑی خاص فضیلت ہے. اور اگر ہم مکۃ المکرمہ کی فضیلت کو قرآن مجید فرقان حمید سے دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یعنی جو علامہ صاحب یقینی طور پہ جی مکۃ المکرمہ تو وہ شہر ہے، وہ خدا کا گھر وہاں موجود ہے، اس کی فضیلتیں تو یقینی طور پہ بے شمار ہیں، لیکن یہاں پہ پروگرام میں ایک وقفے کا وقت ہوا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے اور گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔